السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورکشاپ کے ظالم سیٹھ نے عید کے کپڑے مانگنے پر اپنے چھوٹے اور یتیم شاگرد کو لوہے کے پانے سے مارا اور رات بھر اندھیری ورکشاپ میں بند کر دیا۔ صبح جب سیٹھ نے عید کی نماز کے بعد شٹر اٹھایا تو بچہ وہاں نہیں تھا، بس زمین پر اس کے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ سیٹھ نے غصے سے وہ تحریر مٹانی چاہی، لیکن جیسے ہی اس نے وہ الفاظ پڑھے اس کے ہاتھ سے چابیاں چھوٹ کر گر گئیں اور وہ سینہ پیٹ کر رونے لگا، کیونکہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ اس دنیا کی ایک انتہائی ظالم، بے رحم اور دل کو چیر دینے والی کہانی ہے، جو ایک طرف تو بے تحاشا دولت کے نشے میں اندھے انسانوں کے غرور اور ان کی فرعونیت کو بیان کرتی ہے، اور دوسری طرف ان غریب، بے بس اور لاچار لوگوں کی مجبوریوں اور ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دکھاتی ہے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہوتی، اور جنہیں یہ امیر لوگ انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ ہولناک کہانی ایک بہت بڑے شہر کے ایک انتہائی پرانے اور بڑے لوہے کے کارخانے سے شروع ہوتی ہے، جہاں لوہے کو کاٹنے اور موڑنے کا کام ہوتا تھا، اور اس بڑے کارخانے کا مالک ایک انتہائی ظالم، پتھر دل اور شفاق انسان تھا، جسے سب امیر جبار کہتے تھے۔ امیر جبار کے پاس بے تحاشا دولت تھی، اور اس نے یہ دولت غریبوں کا خون چوس کر اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر کمائی تھی۔ اس کے دل میں کسی غریب، کسی یتیم یا کسی لاچار کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی رحم یا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے اس بڑے کارخانے میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھا رہتا اور اپنے مزدوروں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا۔ اس کے کارخانے میں کئی مزدور کام کرتے تھے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ کمزور ایک چھوٹا سا یتیم بچہ تھا، جس کا نام علی تھا۔ علی کی عمر بہت ہی کم تھی، اور وہ اس عمر میں تھا جس میں بچے پڑھنے کی جگہوں پر جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی گود میں کھیلتے ہیں، لیکن قسمت نے اس معصوم بچے سے اس کے ماں باپ کا سایہ چھین لیا تھا، اور اسے اس ظالم امیر جبار کے کارخانے میں ایک حقیر شاگرد اور نوکر بنا کر پھینک دیا تھا۔ علی سارا دن اس کارخانے کے کالے اور گندے فرش پر بیٹھا لوہے کے بھاری پرزے صاف کرتا، ان کا کالا تیل نکالتا اور امیر جبار کی گالیاں اور مار کھاتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں میں لوہے کی رگڑ اور مشقت کی وجہ سے گہرے چھالے اور زخم پڑ چکے تھے، جن سے اکثر خون رستا رہتا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ کالے تیل اور مٹی سے لت پت رہتے تھے، اور کئی کئی دن تک اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ امیر جبار اس معصوم یتیم بچے پر اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا کہ اسے ذرا سی غلطی پر لوہے کے بھاری اوزاروں سے مارتا تھا اور اسے رونے تک کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ علی سارا دن اس اندھیرے اور گرم کارخانے میں کام کرتا اور رات کو اسی کارخانے کے اندھیرے کونے میں بوریوں کے اوپر سو جاتا تھا۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی، جس نے اسے غربت میں پالا تھا۔
وہ اکثر راتوں کو اندھیرے میں اکیلا روتا رہتا تھا اور اپنی ماں کو پکارتا تھا، لیکن اس کی آواز سننے والا اس ظالم دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وقت انتہائی سست رفتاری اور درد کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، اور پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان کے اس پورے مہینے میں بھی امیر جبار نے اس معصوم بچے پر کوئی رحم نہیں کیا۔ وہ خود تو سارا دن ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھا رہتا، لیکن علی کو اس سخت گرمی میں اور روزے کی حالت میں بھی بھاری لوہا اٹھانے اور آگ کے پاس کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ علی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتا، اس کے ہونٹ سوکھ کر بالکل سفید پڑ جاتے، اس کا گلا کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا اور اس کی کمزور ٹانگیں کانپنے لگتیں، لیکن وہ مالک کے ڈر سے مسلسل کام کرتا رہتا تھا۔ اسے ڈر ہوتا تھا کہ اگر وہ رکا تو اسے دوبارہ مار پڑے گی۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگا اور عید کا خوشیوں بھرا دن قریب آنے لگا تو بازاروں میں رونقیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ کارخانے کے ارد گرد کی دکانیں سج گئیں اور لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور کھلونے خریدنے لگے۔ علی جب بھی کارخانے کے بڑے دروازے سے باہر گلی میں گزرتے ہوئے خوش باش اور ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھتا جو اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر نئے کپڑے خریدنے جا رہے ہوتے تھے، تو اس کا معصوم اور ٹوٹا ہوا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ اس کا بھی دل شدت سے چاہتا تھا کہ وہ بھی عید کے مبارک دن صاف اور نئے کپڑے پہنے، اس کے پیروں میں بھی جوتے ہوں اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح عید کی نماز پڑھنے جا کر خوشیاں منائے۔ اس نے اپنے اس چھوٹے اور معصوم دماغ میں یہ سوچا کہ اس نے پورے مہینے اتنی سخت محنت کی ہے اور مالک کی ہر بات مانی ہے، تو شاید امیر جبار اس عید پر اسے اس کی مزدوری کے کچھ پیسے دے دے تاکہ وہ اپنے لیے بازار سے ایک انتہائی سستا اور پرانا سا جوڑا ہی خرید لے۔ آخر کار وہ رات آ گئی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی چاند رات۔ چاند رات کو پورے شہر میں خوشیوں کا ایک زبردست طوفان آیا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیاں تھیں اور لوگ پاگلوں کی طرح خریداری کر رہے تھے۔ کارخانے میں دن کا سارا کام ختم ہو چکا تھا اور سارے بڑے مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر اور امیر جبار سے چھٹی مانگ کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب اس پورے بڑے اور اندھیرے کارخانے میں صرف امیر جبار اور وہ چھوٹا یتیم بچہ علی باقی رہ گئے تھے۔ امیر جبار اپنے پیسوں کا حساب کر رہا تھا اور عید کے دن اپنے امیر دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ علی انتہائی ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ امیر جبار کی اس جگہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن خوف کی وجہ سے بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کالے اور گندے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور انتہائی سسکتی ہوئی معصوم اور ڈری ہوئی آواز میں امیر جبار سے کہا کہ مالک، کل عید کا دن ہے اور محلے کے سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے۔ میں نے پچھلے کئی سالوں سے
کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا، اور میرے یہ پرانے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ مالک خدا را مجھے میری اس مہینے کی مزدوری میں سے صرف چند روپے دے دیں، تاکہ میں بھی بازار جا کر اپنے لیے عید کا کوئی سستا سا کرتا اور جوتا لے لوں اور صبح عید کی نماز پڑھنے جا سکوں۔ اس معصوم اور یتیم بچے کے منہ سے نئے کپڑوں کا اور پیسوں کا سوال سنتے ہی اس ظالم اور مغرور امیر جبار کے چہرے کا رنگ غصے اور تکبر کی وجہ سے بالکل لال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی بھیانک اور خونی درندگی اتر آئی۔ اس نے اپنی جگہ سے ایک دم سے چھلانگ لگائی اور اس نے انتہائی گرجدار اور ڈراؤنی آواز میں چلاتے ہوئے اس معصوم بچے کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ امیر جبار چیختا ہوا بولا کہ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھ سے عید کے کپڑے اور پیسے مانگے؟ تو ایک لاوارث اور 2 ٹکے کا یتیم کیڑا ہے۔ تجھے میں نے اپنے کارخانے میں جگہ دی ہے اور تجھے 2 وقت کی سوکھی روٹی ڈالتا ہوں۔ کیا یہ تیرے لیے کم ہے کہ اب تو امیروں کی طرح عید منانے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ تیری اوقات صرف اس کالے تیل اور اس گندے فرش پر رلنے کی ہے، اور تو مجھ سے نئے کپڑے مانگ رہا ہے۔ میں تجھے ابھی تیری مزدوری دیتا ہوں۔ علی ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مالک مجھے معاف کر دیں، مجھے عید کے کپڑے نہیں چاہیے، خدا را مجھے مت ماریں، میں دوبارہ کبھی پیسے نہیں مانگوں گا۔ لیکن امیر جبار کے دل پر شیطان نے مکمل طور پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف اپنا غرور اور ظلم نظر آ رہا تھا۔ اس نے علی کی معافی اور اس کے آنسوؤں کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس ظالم درندے نے اپنے پاس پڑا ہوا لوہے کا ایک انتہائی بھاری اور بڑا اوزار اپنے مضبوط ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ وہی لوہے کا اوزار تھا جس سے بھاری پرزے کھولے جاتے تھے۔ امیر جبار نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی رحم کے وہ لوہے کا بھاری اوزار اس معصوم اور چھوٹے یتیم بچے کے جسم پر انتہائی بے دردی، صفاکی اور پاگل پن کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بھاری اوزار جب علی کی کمزور پسلیوں، اس کی پتلی ٹانگوں اور اس کے چھوٹے کاندھوں پر لگا تو اس بچے کے منہ سے ایک ایسی دل خراش اور آسمان کو چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے اس پورے کارخانے کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی درد کی شدت سے زمین پر گر پڑا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، لیکن امیر جبار کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل اس روتے اور تڑپتے ہوئے بچے کو انتہائی زور زور سے لاتیں مار رہا تھا، اور وہ لوہے کا اوزار اس کے جسم پر برسا رہا تھا۔ علی خون کی الٹیاں کرنے لگا اور اس کا سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ اس کے کالے کپڑے خون کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گئے، اور وہ درد سے پاگل ہو کر اپنی مری ہوئی ماں کو پکارنے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ اماں مجھے بچا لو، یہ ظالم مجھے مار دے گا۔ لیکن اس ظالم انسان کو ذرا برابر بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ جب امیر جبار مار مار کر تھک گیا اور اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے اس خون میں نہائے ہوئے
اور ادھ مرے بچے کی ٹانگ سے انتہائی بے دردی سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کارخانے کے سب سے پچھلے، سب سے زیادہ اندھیرے اور سب سے خوفناک کونے کی طرف لے گیا، جہاں پرانے لوہے کا کباڑ پڑا ہوا تھا اور جہاں دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا تھا۔ امیر جبار نے علی کو اس کباڑ کے درمیان انتہائی بے دردی سے پھینک دیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تو ساری رات اسی اندھیرے میں بھوکا پیاسا پڑا رہے گا اور تڑپے گا۔ یہی تیری عید ہے اور یہی تیرے نئے کپڑے ہیں۔ صبح آ کر میں تجھے بتاؤں گا کہ مجھ سے پیسے مانگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس ظالم اور مغرور مالک نے کارخانے کی تمام روشنیاں بند کر دیں اور وہ باہر نکل کر اس کارخانے کا وہ بھاری لوہے کا بڑا دروازہ انتہائی زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا کر اس پر ایک بہت بڑا اور مضبوط تالا لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ امیر جبار اپنے بڑے گھر پہنچا، جہاں اس کے لیے انتہائی لذیذ اور شاندار کھانے پکے ہوئے تھے۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اپنے نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹ گیا اور وہ انتہائی سکون کی نیند سو گیا۔ اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ یا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس نے چاند رات کی خوشیوں میں ایک معصوم اور یتیم بچے کو خون میں نہلا کر اسے ایک اندھیرے اور ڈراؤنے کارخانے میں مرنے کے لیے بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف اس بڑے اور ہولناک اندھیرے کارخانے کے فرش پر وہ چھوٹا سا بچہ علی درد اور تکلیف سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کے گہرے زخموں سے مسلسل خون بہہ کر کارخانے کے اس کالے اور گندے فرش پر گر رہا تھا۔ وہ مکمل اندھیرے میں اکیلا تھا اور اسے ہر طرف خوفناک سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ شدت سے رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اللہ سے اور اپنی مری ہوئی ماں سے فریاد کر رہا تھا کہ اسے اس ظالم دنیا سے اور اس درد سے نجات دلائی جائے۔ وہ رات اس معصوم بچے کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے عذاب اور ایک بھیانک قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی کمزور آواز اس بھاری دروازے سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور پوری دنیا باہر عید کی خوشیاں منا رہی تھی۔ علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان نکلنے والی ہے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے اور خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو زمین پر رگڑا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے اس ظالم قاتل کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑے گا جو اس کا سارا غرور خاک میں ملا دے گا۔ آخر کار وہ اندھیری اور دردناک رات اپنے انجام کو پہنچی اور عید الفطر کی وہ روشن اور مبارک صبح نمودار ہو گئی۔ شہر میں ہر طرف رونق اور خوشی کا سماں تھا۔ لوگ نہا دھو کر اور انتہائی خوبصورت اور مہنگے کپڑے پہن کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانے لگے۔ امیر جبار بھی اپنے اس نرم بستر سے اٹھا۔ اس نے نہا دھو کر ایک انتہائی مہنگا، چمکدار اور سفید رنگ کا لباس پہنا، اپنے کپڑوں پر انتہائی قیمتی خوشبو لگائی اور وہ غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس نے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور لوگوں سے گلے مل کر انہیں عید کی مبارک باد دی۔
تاکہ پورا شہر اسے ایک انتہائی نیک انسان سمجھے۔ عید کی نماز پڑھنے اور لوگوں سے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کے بعد امیر جبار نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جانے سے پہلے اپنے کارخانے کی طرف جائے گا اور دیکھے گا کہ وہ یتیم بچہ علی کس حال میں ہے۔ اس کے دل میں یہ ظالمانہ اور شیطانی خیال تھا کہ وہ اس بچے کو صبح صبح مزید ڈرائے گا اور اس سے وہ سارا خون اور کچرا صاف کروائے گا۔ امیر جبار انتہائی اطمینان اور غرور سے چلتا ہوا اپنے اس کارخانے کے باہر پہنچا۔ اس وقت سڑک پر اور گلیوں میں مکمل خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ سب لوگ عید کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے تھے۔ امیر جبار نے اپنی جیب سے اس کارخانے کے بڑے تالے کی وہ بھاری چابیاں نکالیں اور اس نے وہ چابی اس تالے میں ڈال کر اسے انتہائی سکون کے ساتھ کھول دیا۔ اس نے اس بھاری لوہے کے دروازے کو نیچے سے پکڑا اور اسے ایک ہی زوردار جھٹکے کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ دروازے کے اوپر اٹھتے ہی باہر کی وہ تیز اور روشن دھوپ اس اندھیرے کارخانے کے اندر داخل ہو گئی، اور اس کارخانے کا وہ سارا کالا فرش، ان پرانے پرزوں کا کباڑ اور وہ سارا اندھیرا روشن ہو گیا۔ امیر جبار نے اپنے انتہائی شاندار اور سفید کپڑوں کو بچاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی سخت اور غصے والا رنگ موجود تھا، اور وہ اس امید سے اندر داخل ہوا تھا کہ وہ یتیم بچہ علی کسی کونے میں روتا ہوا اور ڈر کے مارے کانپتا ہوا بیٹھا ہوگا، اور مالک کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگے گا۔ لیکن جیسے ہی امیر جبار نے اندر جا کر اس کارخانے کے اس پچھلے اور اندھیرے کونے کی طرف دیکھا جہاں اس نے رات کو اس بچے کو خون میں لت پت کر کے پھینکا تھا، تو وہاں کا منظر دیکھ کر امیر جبار کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور پریشانی نمودار ہو گئی، کیونکہ اس کونے میں پرانے لوہے کے کباڑ کے پاس وہ چھوٹا بچہ علی سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں صرف خون کے کچھ گہرے نشانات تھے اور ایک پرانی بوری پڑی تھی۔ امیر جبار نے انتہائی حیرت اور غصے سے اس پورے کارخانے کے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ہر سامان کے پیچھے، ہر بوری کے نیچے اور ہر اندھیرے کونے میں اپنی نظر دوڑائی، لیکن اسے وہ بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ پوری جگہ اندر سے بالکل خالی اور سنسان پڑی تھی۔ امیر جبار کا غصہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بچہ اس بند اور تالے والے کارخانے سے باہر نکل جائے۔ کیا اس نے رات کو دروازے کے نیچے سے نکلنے کی کوئی کوشش کی تھی، یا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیا تھا؟ وہ اونچی آواز میں غصے سے چلایا اور اس نے علی کو گالیاں دیتے ہوئے آوازیں دیں، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ امیر جبار غصے سے پاگل ہوتا ہوا واپس اس کونے کی طرف آیا جہاں اس نے علی کو مارا تھا۔ وہ زمین پر موجود خون کے ان دھبوں کو دیکھ کر بول رہا تھا کہ اس منحوس بچے نے میری دکان کا فرش خراب کر دیا ہے۔ اچانک جب امیر جبار کی نظر اس فرش کے بالکل درمیان والے حصے پر پڑی جہاں روشنی سب سے زیادہ تھی، تو اس کے قدم
ایک دم سے رک گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ کارخانے کے اس کالے اور گندے فرش پر کسی نے انتہائی تازہ اور سرخ خون کے ساتھ کچھ الفاظ اور ایک انتہائی پرانی اور عجیب سی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ خون ابھی تک مکمل طور پر سوکھا نہیں تھا، اور وہ الفاظ زمین پر کسی زندہ چیخ کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ امیر جبار کے دل میں ایک انتہائی ہولناک اور عجیب سا ڈر پیدا ہوا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا اور اسے لگا کہ جیسے یہ خون اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کا غصہ اور اس کا غرور اسے بے قابو کر رہا تھا۔ اس نے انتہائی غصے اور حقارت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنا پاؤں اس خون سے لکھی ہوئی تحریر پر مارنا چاہا تاکہ وہ اسے مٹا دے اور اپنے جوتے سے اس خون کو رگڑ دے، لیکن جیسے ہی اس نے اس تحریر کو مٹانے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں نے اس زمین پر لکھے ہوئے ان خون آلود اور خوفناک الفاظ کو پڑھا جو اس یتیم بچے نے رات کے اندھیرے میں اپنی آخری سانسوں کے ساتھ اور اپنے بہتے ہوئے خون سے اپنے کٹے ہوئے اور زخمی ہاتھوں کی انگلیوں سے اس مٹی پر لکھے تھے، تو ان الفاظ کو پڑھتے ہی امیر جبار کے پیروں تلے سے وہ مضبوط اور پکی زمین ایک ہی ہولناک اور قیامت خیز دھماکے کے ساتھ مکمل طور پر کھسک گئی۔ اس کا دماغ ایک ایسے زبردست اور جان لیوا صدمے کے ساتھ پھٹ کر سن ہو گیا کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی ساری طاقت ایک ہی لمحے میں جل کر ہمیشہ کے لیے راکھ ہو گئی۔ اس کے حلق میں ایک ایسا بڑا اور نوکیلا کانٹا چبھ گیا کہ اس کے منہ سے سانس لینے کی آواز بھی باہر آنا بند ہو گئی، اور اس کے جسم کا سارا خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر سیدھا اس کی گردن پر گر گیا ہو اور وہ فرش پھٹ کر اسے اپنے اندر نگلنے والا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ جو تھوڑی دیر پہلے تکبر اور غرور سے بھرا ہوا تھا، وہ اب موت کی طرح بالکل زرد، سفید اور مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں غریبوں کے لیے نفرت تھی، وہ اب اس خون سے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر خوف، دہشت اور ایک ناقابل یقین سچائی کی وجہ سے پوری طرح پھٹ کر کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس کا سارا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے تھر تھر کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھوں کی وہ مضبوط گرفت جو تھوڑی دیر پہلے اس بھاری دروازے کو اٹھا رہی تھی، وہ اب اتنی زیادہ کمزور اور بے جان ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے چابیاں چھوٹ کر گر گئیں۔ ان چابیوں کے اس کالے اور گندے فرش پر گرنے کی وہ چھن چھناہٹ ایک ایسی ہولناک اور ڈراؤنی آواز بن کر اس پوری خاموش دکان میں گونجی کہ جیسے کسی نے موت کی گھنٹی بجا دی ہو، اور اس آواز نے امیر جبار کے کانوں کے پردے مکمل طور پر پھاڑ کر رکھ دیے۔ اس کے وہ مضبوط اور چوڑے کاندھے جو غرور اور تکبر سے ہمیشہ اکڑے رہتے تھے، وہ اب اس ہولناک سچائی کا اور اس ناقابل یقین صدمے کا بوجھ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکے، اور وہ اس شہر کا سب سے بڑا، سب سے امیر اور سب سے مغرور انسان ایک کٹے ہوئے پرانے درخت کی طرح انتہائی زوردار جھٹکے کے ساتھ
اسی کالے گندے اور تیل سے بھرے ہوئے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل دھڑام سے گر پڑا۔ اس خون آلود اور دل کو چیر دینے والی تحریر کے آخر میں اس معصوم بچے نے اپنی اس مظلوم ماں سکینہ کا نام انتہائی بڑے اور کانپتے ہوئے حروف میں لکھا تھا، جسے پڑھتے ہی امیر جبار کے سینے میں ایک ایسا قیامت خیز، جان لیوا اور ہولناک درد اٹھا جس نے اس کی پسلیوں کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا دماغ ایک ایسے زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹا کہ اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گول گول گھومتی ہوئی اور آسمان زمین پر گرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے آج سے کئی سال پہلے کا وہ پرانا کالا اور غلیظ گناہ ایک دم سے یاد آ گیا، جب وہ جوان تھا اور اس کے پاس نئی نئی دولت اور طاقت آئی تھی۔ اسے وہ انتہائی اندھیری اور تیز بارش والی رات یاد آ گئی جب اس غریب اور روتی ہوئی سکینہ نے اس کے پاؤں پکڑ کر منتیں کی تھیں کہ وہ اس بچے کو قبول کر لے اور اسے اس طرح سڑک پر دھکے دے کر نہ نکالے۔ لیکن امیر جبار نے اپنے تکبر، اپنی فرعونیت اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اس مظلوم عورت کو زوردار ٹھوکر مار کر اپنے دروازے سے باہر کیچڑ میں پھینک دیا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس بچے کو پیدا کیا تو وہ ان دونوں کو جان سے مار دے گا۔ امیر جبار کو اب وہ ساری پرانی باتیں، وہ سارے پرانے ظلم اور وہ ساری پرانی چیخیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ علی اس کی دکان میں کام کرنے آیا تھا تو اس کی شکل، اس کی معصوم آنکھیں اور اس کی آواز امیر جبار سے کتنی زیادہ ملتی جلتی تھی، لیکن وہ اپنی دولت اور اپنے پیسوں کے حساب میں اتنا زیادہ اندھا اور پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی اس بچے کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے صرف ایک کیڑا سمجھ کر اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا۔ آج قدرت نے اس کے اس پرانے گناہ کا اور اس کے اس ہولناک ظلم کا ایک ایسا بھیانک اور ایسا ڈراؤنا حساب لیا تھا کہ اس کا سارا غرور، اس کی وہ ساری بے تحاشا دولت اور اس کی وہ ساری طاقت اس کالے فرش پر بہنے والے اس خون کے سامنے بالکل مٹی ہو چکی تھی۔ امیر جبار پاگلوں، دیوانوں اور درندوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال انتہائی زور زور سے نوچ رہا تھا اور اپنے چہرے کو پیٹ رہا تھا۔ اس نے انتہائی پاگل پن کی حالت میں اس خون آلود تحریر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل جانوروں کی طرح چلتا ہوا اس کارخانے کے اس پچھلے، تاریک اور سب سے زیادہ اندھیرے کونے کی طرف رینگنے لگا، جہاں اس نے رات کو اس بچے کو آدھ موا کر کے اور خون میں لت پت کر کے پرانے لوہے کے کباڑ کے درمیان پھینکا تھا۔ وہ روتا ہوا اور چلاتا ہوا اپنے بیٹے کا نام پکار رہا تھا کہ میرے بیٹے علی، خدارا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، خدارا میرے سامنے آ جا، میں تجھے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرا قاتل ہوں۔ میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اسے اس اندھیرے کونے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہاں مکمل خاموشی اور موت کا ایک ایسا ہولناک
سناٹا چھایا ہوا تھا جس نے امیر جبار کی روح کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ امیر جبار نے جب ان پرانی مشینوں اور لوہے کے اس بھاری کباڑ کو اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہٹایا تو اس کباڑ کے بالکل نیچے اس معصوم بچے علی کی ٹھنڈی برف جیسی اور نیلی پڑ چکی لاش موجود تھی۔ اس بچے کا وہ معصوم چہرہ جس پر کل تک آنسو تھے، وہ اب موت کی انتہائی سخت اور دردناک تکلیف کی وجہ سے بالکل بے جان اور کالا ہو چکا تھا۔ اس کے وہ کالے اور گندے کپڑے جو وہ رات کو پہنے ہوئے تھا، وہ اب مکمل طور پر اس کے اپنے سرخ خون میں بھیگ کر سخت ہو چکے تھے۔ اس کے جسم کی ہڈیاں لوہے کے اس بھاری اوزار کی مار کی وجہ سے کئی جگہوں سے بری طرح ٹوٹ چکی تھیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی انگلیاں فرش پر خون سے لکھنے کی وجہ سے بری طرح کٹ چکی تھیں۔ اس معصوم بچے نے اپنی آخری اور دردناک سانسیں اسی اندھیرے کونے میں گھٹ گھٹ کر لی تھیں، اور اس نے اس ظالم دنیا کو اور اپنے اس قاتل باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہولناک اور قیامت خیز منظر دیکھ کر امیر جبار کے منہ سے ایک ایسی دل خراش اور آسمان کو چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے اس دکان کی چھت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر اس کباڑ کے اندر گھس گیا، اور اس نے اس خون میں لت پت ٹھنڈی اور نیلی پڑ چکی لاش کو اپنے سینے سے انتہائی سختی اور دیوانگی کے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بچے کے خون آلود اور زخمی چہرے کو پاگلوں کی طرح چوم رہا تھا، اور رو رو کر آسمان کی طرف دیکھ کر بین کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے کس طرح اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کا واحد اور آخری چراغ بجھا دیا۔ یا اللہ، میں نے عید کے چند پیسوں اور چند کپڑوں کی خاطر اپنے ہی سگے خون کو اتنی بے دردی سے مار دیا۔ میری دولت پر لعنت ہو، میرے اس غرور پر لعنت ہو جس نے مجھے انسان سے ایک خون خوار درندہ بنا دیا۔ امیر جبار نے جو انتہائی مہنگے، چمکدار اور سفید رنگ کے عید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑے اس بچے کے خون اور اس دکان کے کالے تیل اور مٹی سے مکمل طور پر لت پت ہو کر کالے اور سرخ ہو گئے۔ اس کے چہرے پر اور اس کے ہاتھوں پر بھی وہ سارا خون اور کالا تیل لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت اس شہر کا سب سے امیر انسان نہیں، بلکہ دنیا کا سب سے حقیر، سب سے غریب اور سب سے بڑا بھکاری اور پاگل انسان لگ رہا تھا۔ اس کی وہ جھوٹی شان و شوکت اور اس کا وہ جھوٹا رعب جو وہ غریب لوگوں پر ڈالتا تھا، وہ آج اس یتیم بچے کی لاش کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اسے اب وہ سارا درد اور وہ ساری تکلیف محسوس ہو رہی تھی جو اس نے غریبوں کو دی تھی۔ دوسری طرف عید کی نماز پڑھ کر واپس آنے والے لوگ اور اس محلے کے غریب دکاندار جب اس سڑک اور اس دکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس کھلے ہوئے لوہے کے دروازے کے اندر سے امیر جبار کی یہ پاگلوں والی روتی ہوئی اور دردناک چیخیں سنی۔ وہ سب کے سب انتہائی حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتے ہوئے اس کارخانے کے اندر داخل ہوئے۔ جب ان لوگوں نے اس شہر کے اس سب سے امیر
اور سب سے مغرور انسان امیر جبار کو اس کالے اور گندے فرش پر اپنے سفید کپڑوں کو خون اور تیل میں لت پت کیے ہوئے اور ایک چھوٹے سے یتیم بچے کی خون آلود لاش کو سینے سے لگائے دھاڑیں مار مار کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو ان سب کے ہوش بھی مکمل طور پر اڑ گئے اور ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ظالم انسان کو کیا ہو گیا ہے جو کبھی کسی پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ وہ آج ایک یتیم بچے کی لاش پر اس طرح کیوں تڑپ رہا ہے؟ ان لوگوں کی نظر جب اس فرش پر لکھے ہوئے اس خون آلود پیغام پر پڑی اور انہوں نے اس یتیم بچے کی وہ آخری اور کڑوی سچائی پڑھی تو ان سب کے دلوں میں ایک انتہائی ہولناک ڈر اور قدرت کے اس سچے انصاف کا خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں یہ بات انتہائی گہرائی اور شدت کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی انسان اپنی بے تحاشا دولت، اپنے پیسوں اور اپنی طاقت کے نشے میں جتنا مرضی ظالم، جتنا مرضی مغرور اور جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ بن جائے، لیکن جب قدرت کا انصاف حرکت میں آتا ہے اور جب مکافات عمل کا وہ کڑا اور سچا قانون اپنا وار کرتا ہے تو پھر ظالم کو اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں اور اسی طرح اپنے ہی ہاتھوں سے ملتی ہے کہ اس کی نسلیں بھی اس عذاب سے پناہ مانگتی ہیں۔ امیر جبار کا وہ سارا غرور اور اس کی وہ ساری دولت آج اس کے کسی کام نہیں آئی تھی اور اسے اپنی ساری زندگی کے لیے ایک ایسا روگ اور ایک ایسا لا علاج درد مل گیا تھا جس کی کوئی دوا اس پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے ہی بیٹے کا قاتل بن کر اس دنیا میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا، اور اس کی وہ چیخیں، اس کا وہ سینہ پیٹنا اور اس کا وہ دھاڑیں مار مار کر رونا اس عید کی خوشیوں پر ایک ایسا ہولناک اور بھیانک ماتم بن کر چھا گیا تھا جو لوگوں کو ہمیشہ یہ سچا سبق دیتا رہے گا کہ غریب، یتیم اور کمزور کے آنسوؤں اور ان کی آہوں سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آنسو آسمان تک پہنچتے ہیں تو پھر ظالم کے گھروں کی مضبوط بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ امیر جبار نے اپنی جوانی میں ایک غریب عورت پر ظلم کیا اور پھر اپنی اسی دولت کے تکبر میں اپنے ہی سگے خون کو پہچانے بغیر اسے اپنے ہی ہاتھوں سے بے دردی سے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور ظلم سے کبھی نہیں بچ سکتا، اور قدرت اس کا حساب اسی دنیا میں لیتی ہے۔ غریب اور مظلوم کی آہ اور اس کے بہتے ہوئے آنسوں سیدھے آسمان تک جاتے ہیں اور ظالم کے گھر کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ انسان کی کوئی بھی دولت اسے اس کے برے اعمال کی سزا سے نہیں بچا سکتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ رحم اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ مکافات عمل کا قانون بہت کڑا ہوتا ہے، اور جب اس کا وار چلتا ہے تو ظالم کے پاس خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔